السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس لائیو کے اندر جو عنوان ہے، جو شیرسک ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے میں رکوع اور سجدے کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، رکوع ہم کیسے کریں، رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہاتھ کہاں پہ رکھیں، پیٹھ کیسی ہونی چاہیے، اسی طریقے سے رکوع میں کس قدر اطمینان ہونا چاہیے، اسی طریقے سے رکوع کے بعد جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، سجدہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، ہاتھ کیسے رکھنا چاہیے، یا اس طریقے کی چیزیں آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آئیے ایک حدیث جس کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اسی اثناء میں ایک اور آدمی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصل فإنك لم تصل، لوٹ جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ آدمی گیا فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، آدمی لوٹ گیا پھر اس نے نماز پڑھی جیسے کہ اس نے نماز پڑھی تھی۔ ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آیا پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، پھر آپ نے جواب دیا اور اس سے یہی بات دہرائی ارجع فصل فإنك لم تصل، لوٹ جاؤ پھر سے نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ پھر وہ آدمی لوٹ گیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر نماز پڑھنے کے بعد آیا سلام کیا، یعنی یہ تیسری دفعہ ہوا۔ تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہاں پہ نفی، مکمل نفی ہے کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو وہ آدمی جب تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد آیا اور کہا کہ والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ فعلمنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، فعلمنی، تو مجھے سکھلائیے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہاں پہ ایک نقطہ، جیسا کہ اس کے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ اگر کسی کو کسی چیز کا علم نہ ہو اور کوئی اس سے بہتر علم رکھنے والا عالم دین اس پر تنبیہ کرے، اس کو سکھلائے یا بتائے، تو اس کو سوال کرنا چاہیے کہ ذرا مجھے اس کی طرف رہنمائی کیجیے، اس کی کیا دعا ہے یا کیا طریقہ ہے۔ جیسا کہ شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں اس سے بہتر اور نماز نہیں پڑھ سکتا، فعلمنی، مجھے سکھلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب نماز کے لیے کھڑے ہو یعنی نماز کا ارادہ کرو نماز پڑھنے کا، تو فکبر، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہو، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر سورہ یعنی قرآن سے جو سورت آپ کو یاد ہو اس کو پڑھو۔ یہاں پہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، سورہ فاتحہ ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ بہت ہی آسان ہے، تقریباً تمام لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کی اور بھی دیگر حدیثوں کے اندر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو اطمینان کے ساتھ۔ یہاں پہ جو مقصد ہے کہ رکوع اور سجود کیسے ہونی چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو پورے اطمینان کے ساتھ۔ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ پورے برابر کھڑے ہو جاؤ، رکوع سے سر اٹھاؤ پورے اطمینان کے ساتھ اور اس کے بعد برابر کھڑے ہو جاؤ۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر اطمینان سے سجدہ کرو۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر اطمینان کے ساتھ سجدے سے جب اٹھو تو اس وقت بیٹھو۔ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، اسی طریقے سے اپنی پوری نمازوں کے اندر کرنا ہے، اسی طریقے سے اپنی پوری نمازوں میں کرو، یعنی ایسے ہی نماز پڑھو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، بخاری کے اندر 286 نمبر حدیث اور مسلم کے اندر 397 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز کا طریقہ بیان کیا، حالانکہ اس کے اندر بہت ساری تفصیل نہیں ہے،
اس لیے کچھ لوگ یہ دلیل بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رفع یدین کا ذکر نہیں کیا. تو بھائی اس میں رفع یدین کا ذکر نہیں ہے تو اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہے کہ دعا کیسی پڑھنی چاہیے، رکوع میں کیا دعا پڑھنی چاہیے، سجدے میں کیا دعا پڑھنی چاہیے، اور دیگر چیزوں کا ذکر اس کے اندر موجود نہیں ہے. تو اس لیے ایک حدیث سے پورا مسئلہ معلوم نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اس کے متعلق اور دیگر حدیثیں نہ سمجھ لی جائیں. ٹھیک ہے، تو المہم کہنے کا ہے کہ اس حدیث کے اندر مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے بارے میں، نماز کے طریقوں کے بارے میں بیان کیا. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه. ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کے اپنے دونوں کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، یعنی رفع یدین کرتے تھے. جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تو کندھوں کے برابر لے جاتے. وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ. اور جب رکوع کرتے تو اپنے گھٹنوں کو یعنی ہاتھ کس پر ہونا چاہیے، گھٹنوں پر رکوع کرنے کی حالت میں ہونا چاہیے، اور مضبوطی کے ساتھ انسان کیا ہے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے. ثم حصر ظهره، پھر اپنی پیٹھ کو کیا کرے، بالکل برابر کرے. یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں گئے، اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں اور مضبوطی سے گھٹنوں کو، انگلیوں کو پھیلا کر پکڑے رہیں. اپنی پیٹھ کو رکوع کی حالت میں کیا کریں، بالکل سیدھی رکھیں. ایسا نہ ہو کہ سر اوپر رہے اور پیٹھ نیچے رہے، یا پیٹھ اوپر رہے اور سر نیچے رہے. دونوں کیا ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ قَفَارٍ إِلَى مَكَانِهِ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو بالکل اطمینان سے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آسانی سے پہنچ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بالکل یعنی ہر ہڈی اپنے اصلی جگہ پر پہنچ جاتی اطمینان کے ساتھ. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے، اس کو بہت زیادہ پھیلاتے بھی نہیں اور نہ ہی بہت زیادہ اس کو سکوڑ کر رکھتے. یعنی بازو سے سجدے کی حالت میں کیا ہونا چاہیے، سجدے کی حالت میں جب ہم سجدہ کرنے کے لیے جائیں گے تو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہماری پیشانی ہونی چاہیے، یعنی سر ہونا چاہیے. اور سجدے کی حالت میں خیالن، رکوع کی حالت میں یہ انگلیاں آپ کی گھٹنوں کو پکڑتے ہوئے یعنی کھلی ہونی چاہیے، لیکن سجدے کی حالت میں انگلیاں ملی ہونی چاہیے. اس لیے کہ دوسرے حدیث کے اندر ہے وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنی انگلیوں کو ملا لیتے. تو اس طریقے سے دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، اور یہ پہلو جو ہونا چاہیے، یہ کیا ہونا چاہیے، یہ بازو آپ کے یہ پہلو سے الگ ہونا چاہیے. ایسا نہ کوئی ملی ہونی چاہیے، اور نہ ہی بہت زیادہ کشادہ ہونا چاہیے اگر آپ جماعت کے اندر ہوں تو. اس لیے کہ دوسرے نمازیوں کا بھی خیال کرنا ہے. ہاں اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا کشادہ رکھنا چاہیے. اس لیے کہ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کشادہ رکھتے سجدے کے اندر کہ بکری کے بچے کی گزرنے کی جگہ ہوتی، بکری کا بچہ آسانی سے گزر جایا کرتا تھا. تو یہ سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر رکھتے، نہ بہت زیادہ سکوڑ کر رکھتے تھے. واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلہ. اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی جانب کرتے. پاؤں کی انگلیاں مثال کے طور پہ ایسے آپ نے کھڑے رکھے ہیں تو یہ انگلیاں کیا ہونی چاہیے، ایسے قبلہ کی جانب مڑی ہونی چاہیے. ایسے قبلہ کی جانب کیا ہونی چاہیے، مڑی ہونی چاہیے. دونوں قدم کی ایک تو دونوں قدم زمین سے ٹچ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ کیا ہے، ارکان صلاۃ میں سے جو رکن یعنی 7 اعضاء 7 عضو زمین پہ ٹچ ہونے چاہیے. دونوں ہاتھ، یہ پیشانی اور ناک، اسی طریقے سے دونوں گھٹنا اور دونوں قدم. ان میں سے کوئی بھی اگر سجدے کی حالت میں زمین پہ ٹچ نہیں ہے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو دونوں قدم زمین پہ ٹچ ہونے چاہیے، اور یہ انگلیاں کیا ہیں، قبلہ کی جانب مڑی ہونی چاہیے سجدے کی حالت میں، دونوں پیر کی انگلیاں. فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى. اور دو رکعت مکمل کرنے کے بعد جب التحیات کے لیے بیٹھتے، یعنی 4 رکعت کی بات ہو رہی ہے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب التحیات کے لیے، تشہد کے لیے بیٹھتے تو وہ بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوتی، کیسے بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بیٹھتے ہوئے دیکھا. کہا کہ جب 2 رکعت میں بیٹھتے تو اپنے بائیں پیر پر بیٹھتے. کس پہ، بائیں پیر کو بچھا لیتے، بائیں پیر ایسے بچھا لیتے اور داہنے پیر کو کھڑا رکھتے تھے. بائیں پیر کو بچھا لیتے، یعنی بائیں پیر پہ بیٹھتے اور داہنے پیر کو کھڑا رکھتے. وَنَصَبَ الْيُمْنَى، داہنے پیر کو کھڑا کیا. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھتے، یعنی جو 2 تشہد والی نماز ہوتی اس میں جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو کیا طریقہ ہوتا بیٹھنے کا،
قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پیر کو نیچے سے، داہنے پیر کے نیچے سے اس کو قبلہ کی جانب نکالتے، یعنی داہنی طرف نکالتے اور اس بائیں سورین پر بیٹھتے، وقعد علی مقعدته، اور یہ بائیں سورین پہ، یہ جو بایاں جو سورین ہے بائیں حصے کا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور نیچے سے بائیں پیر کو داہنی جانب نکالتے اور ان کی انگلیاں کیا ہوتی؟ قبلہ کی جانب ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ آخری رکعت میں جو دو تشہد والی نماز، یہی راجح قول ہے، یہی صحیح قول ہے، جیسا کہ یہاں کے بہت سارے علماء نے بیان کیا ہے کہ جب دو تشہد والی نماز ہو تو آخری تشہد میں یا آخری رکعت میں یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے، جیسا کہ جس کو ہم تورک کہتے ہیں، جس کو کیا کہا جاتا ہے عام اردو زبان کے اندر یا بول چال کے اندر تورک کا طریقہ۔ تورک کیسے ہونا چاہیے؟ آدمی اپنے بائیں پیر کو نیچے داہنے پیر سے داہنی طرف نکالے اور اس بائیں سورین پر بیٹھے، بائیں جانب بیٹھے، بائیں مقعد پر بیٹھے اور اس طریقے سے اپنے داہنے پیر کو کھڑا رکھے اور اس کی انگلیاں کیا ہونی چاہیے؟ قبلہ کی رخ ہونی چاہیے۔ اس کی انگلیاں کس طرف ہونی چاہیے؟ قبلہ کی رخ ہونی چاہیے۔ یہ ایک حدیث ہے جس کو بیان کرنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حدیث نمبر 305۔ اسی طریقے سے ایک تیسری حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تکبیر سے یعنی قرأت سے، اللہ اکبر کہتے، پھر اس کے بعد قرأت کرتے الحمدللہ رب العالمین، وکان اذا رکع لم یشخص راسہ ولم یصوبہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو نہ اپنے پیٹھ کو بہت زیادہ اوپر اٹھاتے اور نہ ہی اپنے سر کو جھکاتے، یعنی بالکل دونوں کا لیول برابر ہوتا، یعنی سر اور پیٹھ کیا لیول کیا ہوتا؟ بالکل برابر ہوتا۔ ولیکن بین ذلک، یعنی نہ بہت زیادہ اوپر اٹھاتے نہ نیچے، دونوں کا لیول کیا ہوتا؟ برابر ہوتا۔ وکان اذا رفع راسه من الرکوع لم يسجد حتى يستوي قائما، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہوتے تو فوراً سجدے کے لیے نہیں چلے جاتے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کیا ہے رکوع سے اٹھتے ہیں اور سیدھے ابھی پیٹھ بھی سیدھی نہیں ہوتی، صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہوتے تو سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وکان اذا رفع راسه من الرکوع لم يسجد حتى يستوي قائما، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو جب تک اطمینان سے کھڑے نہیں ہو جاتے آپ سجدے کے لیے نہیں جاتے، یعنی برابر کھڑے ہو جاتے، اطمینان سے کھڑے ہو جاتے اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر سجدے کے لیے جاتے۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، اور جب ایک سجدہ کر کے بیٹھتے تو فوراً دوسرے سجدے کے لیے نہیں جاتے کہ فوراً اللہ اکبر کہہ کے سجدے کے لیے بیٹھے پھر دوسرے سجدے کے لیے چلے گئے، نہیں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ ایک سجدہ کر کے بیٹھتے بالکل اطمینان سے، حتی یستوی قاعدا، یہاں تک کہ برابر بیٹھ جاتے، یعنی اطمینان سے بیٹھ جاتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے کے لیے جاتے۔ وکان یقول فی کل رکعتین التحیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو رکعت میں تحیات کہتے، التحیات للہ والصلوات وہ پڑھتے تھے۔ وکان یفرش رجلہ الیسری وینصب رجلہ الیمنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پیر کو بچھا لیتے اور داہنے پیر کو کھڑا رکھتے، یعنی بائیں پیر کو بچھا کر بائیں پیر پہ بیٹھتے اور داہنے پیر کو کھڑا رکھتے تھے۔ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے منع کرتے، اور حدیث کے اندر اس کی تشریح کی گئی ہے کہ شیطان اپنے دونوں قدم کو کیا کرتا ہے؟ پھیلا لیتا ہے اور اپنے سورین پر بیٹھتا ہے، یعنی دو قدم دونوں پیر اس طریقے سے پھیلا لیا اور دونوں سورین پر کیا ہے؟ یعنی چوچٹ پر اپنی زمین پر بیٹھ گیا، دونوں پیر اس طریقے سے دائیں اور بائیں پھیلا ہوا ہے۔ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ السَّبْعِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ انسان اپنے بازو کو جیسے یعنی بالکل زمین پہ پھیلا کر رکھے، کہ جیسے یعنی جانور پھیلا کر رکھتا ہے اپنے دونوں بازوؤں کو زمین پر، بالکل اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آدمی سجدے کی حالت میں یہ کیا ہو، بالکل یعنی کہنی سے لے کر ہاتھ تک اس کا زمین پہ اس طریقے سے برابر ٹچ ہو، نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ جانوروں کا طریقہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر حدیثوں کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ وَكَانَ يَخْتِمُ صَلَاتَهُ بِالتَّسْلِيمِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو سلام پر ختم کرتے تھے، تکبیر سے شروع کرتے، اللہ اکبر سے شروع کرتے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر اپنی نماز ختم کر دیتے تھے۔ یہاں پر ایک نقطہ اور میں بیان کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تکبیر سے تسلیم تک ہوا کرتی تھی، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک۔ اس میں نماز کی نیت کا درست ہے، نماز کی نیت کرنی ضروری ہے، ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن زبان سے جو ہمارے لوگ کہتے ہیں میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز کی، میں نیت کرتا ہوں ظہر کی نماز کی، فلاں امام کے پیچھے میرا منہ قبلہ شریف، یا یہ اس طریقے کے الفاظ جو اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کا ذکر کہیں ضعیف یا موضوع روایت تک میں نہیں ہے۔
من गढ़त हदीसों के अंदर भी इसका जिक्र मौजूद नहीं है, लेकिन ये लोगों ने अपनी तरफ से ईजाद कर लिया है और उसको दीन का हिस्सा शुमार कर रखा है। जबकि नीयत ऑलरेडी दिल के अंदर मौजूद होती है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मैं सुन्नत पढ़ रहा हूँ, मैं फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं फ़लाँ नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं फ़लाँ जगह पढ़ रहा हूँ। ये सारी चीज़ हमारे दिल के अंदर पैदा होती हैं, रहती हैं, और उसी दिल की कैफियत को क्या कहा जाता है? नीयत कहा जाता है। अन्निय महल्लुहा अल-क़ल्ब। अरबी डिक्शनरी के अंदर, लुगत के अंदर आप देखेंगे नीयत किसे कहते हैं, तो आपको मिलेगा नीयत की जगह क्या है? दिल है। नीयत की जगह दिल है। जिस तरीके से हम और दीगर चीज़ों के अंदर हम नीयत करते हैं तो दिल से करते हैं, उसी तरीके से नमाज के लिए भी नीयत क्या है? ये दिल से होनी चाहिए। जैसे हम ज़कात और सदक़ात देते हैं, 10 रियाल देते हैं, 10 रुपये खर्च करते हैं, तो वहाँ पे हम ये नीयत नहीं करते हैं कि मैं 10 रियाल अपने जेब से निकाल रहा हूँ, फ़लाँ हाथ से दे रहा हूँ, फ़लाँ को दे रहा हूँ, मेरा मुक़िबला शरीफ। हालांकि वो भी एक अजीम, वो भी इबादत है, सदक़ा ज़कात ये भी इबादत है, लेकिन वहाँ पर हम नीयत नहीं करते। वहाँ पर हम ज़बान से कुछ नहीं कहते, बस अल्लाह के लिए क्या है? दिल में हमारा है कि हम इखलास है और 10 रियाल निकाले किसी गरीब को दे दिए। उसी तरीके से नमाज में भी नीयत ये ज़बान से करने का नाम है। ज़बान से, अफ़वन मादरत चाहता हूँ, ज़बान से नीयत नहीं है, बल्कि दिल से, दिल के जो कैफियत है वो क्या है? वो उसी का नाम इरादा है, उसी का नाम नीयत है। और ज़बान से, अपनी ज़बान से, चाहे उर्दू के अंदर, चाहे हिंदी के अंदर, चाहे फ़ारसी के अंदर, चाहे पुश्तो के अंदर, चाहे किसी भी ज़बान में आप नीयत को अल्फाज के ज़रिए से ना कहें। कहीं भी मैं कह रहा हूँ कि ज़ईफ़ हदीस, यहाँ तक कि मौजू मनगढ़ंत रवायत के अंदर भी ज़बान से नीयत करने का जिक्र कहीं भी मौजूद नहीं है। ये हमारे अपने बर्र सग़ीर के लोगों की, उर्दू हिंदी बांग्ला जानने वालों की, लोगों की अपनी ईजाद करदा है। इसलिए ऐसी चीज़ों से हर इंसान को क्या है? बचना चाहिए। सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करनी चाहिए। इसी तरीके से एक और सुन्नत जिस पर आज आम तौर से लोगों का अमल नहीं है, वो ये है कि आखिरी रकात के अंदर, जो 2 तशहुद वाली नमाज़ों के अंदर ख़ास तौर से आखिरी रकात के अंदर तवर्रुक करना, ये भी आम तौर से ये सुन्नत क्या है? इस सुन्नत में अमल लोगों का नहीं है। इस सुन्नत का फ़ुक़दान हमारे माशरे के अंदर पाया जाता है। वो बैठने का तरीका ये कि इंसान आखिरी रकात में अपने बाएं सुरीन पे, ये बायां जो कुल्हा है आपका, उस बाएं कुल्हे पे आपको बैठना है। आप बाएं पैर को दाहिने पैर से नीचे निकालिए, दाहिनी तरफ निकालिए, और उंगलियां आपकी क़िबला की तरफ मुड़ी होनी चाहिए, और इस बाएं कुल्हे पे, बाएं सुरीन पे आप बैठिए, जिसको तवर्रुक कहा जाता है। जिसको क्या है? तवर्रुक कहा जाता है। तवर्रुक की कैफियत और आप और किताबों के अंदर मज़ीद तफसील जाकर देख सकते हैं। और ये हदीस किसी आम और दीगर या मुख्तलिफ़ हदीस नहीं, बल्कि सही बुखारी की हदीस नंबर क्या है? 305 है। हदीस नंबर 305 है। लेकिन अफसोस है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से अमल नहीं करते हैं कि ये हदीस या ये तरीक़ा हमारे सुन्नत के, हमारे तरीक़े के मुताबिक नहीं है, या हमारे इमाम ने नहीं बयान किया है। यकीन जानिए कि सही बुखारी ये असहुल कुतुब बअद किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मजीद के बाद सबसे सही किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-जामिउ अस्सहीह लिल बुखारी है। तमाम उम्मत का इजमा है, तमाम लोगों का इस बात पर इजमा है, पूरी उम्मत का इजमा है। असहुल कुतुब बअद किताबिल्लाह, किताबुल्लाह कुरान मजीद के बाद सबसे सही किताब इस रूए ज़मीन पर अगर कोई है तो वो सही बुखारी है। लेकिन सही बुखारी की भी हदीसों का, या किसी भी सही हदीस का अगर सिर्फ इस वजह से आप इनकार कर दें कि हम इसको नहीं मानते, या हम जिस इमाम को फॉलो करते हैं वो इमाम इस हदीस के मुताबिक उनका फतवा नहीं है, तो ये समझिए कि आप सुन्नत से एराज़ कर रहे हैं। और हो सकता है इस सुन्नत की मुखालफत की वजह से, एराज़ करने की वजह से कहीं अल्लाह ताला आपको अज़ाब में मुब्तला न कर दे। इसलिए अल्लाह के वास्ते जो भी सही हदीसें, सही बातें आप तक पहुँचे, अल्लाह के लिए उस पर अमल करें, सुन्नतों को ज़िंदा करें, मुर्दा सुन्नतों को ज़िंदा करने की कोशिश करें, और सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरीके से सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते हुए देखा और पढ़कर बतलाया, अहादीथ के अंदर वो तमाम तरीक़े मुफस्सल या मुजमल तौर से दर्ज हैं, उन तरीक़ों के मुताबिक, उन कैफियत के मुताबिक हमें भी नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत है। और याद रखें कि नमाज के अंदर इत्मीनान और रुकू और सजदे के अंदर इत्मीनान, क़याम, ये सारी चीज़ें नमाज के अरकानों में से अहम क्या हैं? रुकन है। रुकू में क्या है? इत्मीनान होना चाहिए। सजदे में इत्मीनान होना चाहिए। 2 सजदों के दरमियान इत्मीनान होना चाहिए। अगर इत्मीनान का फ़ुक़दान नमाज से है, आपकी नमाज़ों में इत्मीनान नहीं है, यकीन जानिए कि आपकी नमाज़ बातिल हो जाएगी। इसलिए कि इत्मीनान, एतदाल, ये क्या है? नमाज के अरकानों में से अहम रुकन है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इसके पहले मैंने बयान किया था, बहुत सारे लोग इतनी जल्दी नमाज़ पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कौवा जो है ज़मीन पे चोंच मारता है, उसी तरीके से लोग क्या है? नमाज इतनी जल्दी पढ़ते हैं, उठक बैठक, सिवाय वर्जिश के और वक्त ज़ाय होने के उनको कुछ हासिल नहीं होता है। इसलिए नमाज़ पढ़िए, सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज़ पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو آپ آگے پہنچائیے، دوسروں تک پہنچائیے، فارورڈ کیجیے، شیئر کیجیے، دوست احباب کی اصلاح کا سبب بنیے. اور اگر کوئی اشکال ہے، کوئی ڈاؤٹس ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کمنٹس باکس میں آئیے یا میرا نمبر پیج پہ دیا ہوا ہے، آپ میرے نمبر پہ ڈائریکٹ واٹس اپ کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.